بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا آج 13واں سبق ہے اور کتاب الکبائر تک ہم پہنچے ہیں۔ حدیث نمبر 51 حدیث نمبر ہم پڑھیں گے۔ ان سفیان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سفیان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال آپ فرماتے ہیں، قال یہودی لصاحبہ، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، اذهب بنا الی ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ جو ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں۔ فقال له صاحبهم، اب دوسرے یہودی نے یہ کہا، لا تقل نبی، کہ تو ان کو نبی نہ کہہ، انه لو سمعك لکان له اربع اعین، اگر انہوں نے سن لیا کہ ایک یہودی نے ان کو نبی کہا ہے تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ فسألاه عن آیات بینات، انہوں نے چند جو ہے نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ اب یہ نشانیاں جو ہیں اس سے مراد یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو روشن نشانیاں دی گئیں وہ نشانیاں مراد تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دیں۔ تو یہاں اس سے مراد جو ہے وہ نیک بختی کی جو علامات ہیں وہ علامات مراد ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ولا تسرقوا، اور چوری نہ کرو، ولا تزنوا، اور زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی جان کو ناحق قتل کرو، ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان، اور نہ ہی کسی بے قصور کو جو ہے وہ وقت کے بادشاہ کے پاس لے کر جاؤ کہ لیقتلہم، کہ وہ اس کو قتل کریں، ولا تسحروا، اور نہ جادو کرو، ولا تأکلوا الربا، اور نہ ہی سود کھاؤ، ولا تقذفوا محصنۃ، اور نہ ہی کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاؤ، ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور نہ ہی قیامت والے دن پیٹھ پھیرو للفراری، بھاگنے کے لیے، وعلیکم خاصۃ الیہود، اور اے یہودیو تمہارے اوپر خاص کر یہ چیز لازم ہے، اللہ تعدوا فی السبت، کہ تم ہفتے والے دن نافرمانی نہ کرو۔ قال، راوی فرماتے ہیں، فقبل یدیہ ورجلیہ، اب ان دونوں یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا، آپ کے قدمین شریفین جو ان کو بھی بوسہ دیا۔ وقال نشہد انک نبی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قال فما یمنعکم ان تتبعونی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ میری پیروی سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم میری پیروی کرو؟ قال ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ، اب وہ یہودی کہنے لگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اللہ یزال من ذریتہ نبی، کہ ان کی ذریت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نبوت قائم رہے، نبوت وہ داؤد علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہی رہے۔ وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ، اور یہودی کہنے لگا ہمیں خوف ہے اگر ہم نے آپ کی پیروی کی، ان یقتلنا الیہود، تو یہودی جو ہے وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی۔ حضرت سفیان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ بنی مراد سے آپ کا تعلق تھا۔ 12 غزوات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے، جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اب یہودی جو ہیں وہ دل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی دیتے تھے،
لیکن حسد کی وجہ سے جو ہے وہ ضد کی وجہ سے وہ انکاری تھے۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ لا تقل نبی انہ لو سمعک لکان لہ اربع اعین، انہیں نبی نہ کہو کہ ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور یہود اور باقی یہودی جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے لوگ بھی ہمیں نبی کہتے ہیں، اور یہودیوں سے صحابہ کرام کہیں گے کہ دیکھو جی یہودی جو ہیں وہ بھی ہمیں نبی کہتے ہیں، تو لہذا آپ ان کو نبی نہ کہیں، اگر نبی کہا تو یہ خوش ہو جائیں گے اور ان کے لیے ایک دلیل بن جائے گی۔ اب کھلی نشانیوں سے مراد میں نے آپ کو بتا دیں کہ وہ نشانیاں ہیں جو نیک بختی کی علامات ہوتی ہیں، یا اس سے مراد وہ 9 نشانیاں ہیں، معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اب جب انہوں نے جو سوال کیے واضح نشانیوں کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو حکیمانہ جواب دیا۔ اس صورت میں حضور علیہ السلام کا جواب نہایت ہی حکیمانہ تھا، یعنی وہ نہ پوچھو بلکہ اپنی فکر کرو اور اعمال کرو اور کرنے والے کام کرو۔ انہوں نے 9 چیزیں پوچھیں، حضور علیہ السلام نے ان کو 10 چیزیں بتائیں جو ہر دین کے احکام ہیں، اور 10ویں وہ تھی جو یہودیوں کے لیے خاص تھیں۔ 9 تو ایسی علامات بتائیں جو ہر دین کے ساتھ خاص تھیں، اور 10ویں وہ علامت ہے جو صرف یہودیوں کے ساتھ خاص، یعنی ہفتوں کو شکار نہ کرنا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، تو اس سے اشارہ جو ہے اس چیز کی طرف ہے کہ یہودی مشرک ہیں، کیونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور بیٹا باپ کا شریک ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ تم چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، اور کسی بے گناہ کو سلطان اور حاکم کے پاس نہ لے کر جاؤ کہ وہ اس کو قتل کریں۔ تو یہاں پر ایک ڈبل جرم ہوگا اگر آپ بے گناہ کو لے کر جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ بے قصور آدمی ہوگا، اس کی جان جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ حاکم وقت کو جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَوَلُّوا لِلْفِرَارِ یوم الزَّحْفِ، کہ جنگ والے دن تم جو ہے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے جو تمام شرعیتوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ فوج کو نقصان ہو سکتا ہے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ آگے فرمایا کہ یہودیوں تمہیں خاص کر جو ہے ہفتے والے دن جو ہے تم جو ہے حد سے نہ بڑھو۔ تو یہاں پر ہفتے والے دن سے مراد جو ہے اس دن شکار نہ کرو، یعنی ہفتے کو شکار نہ کرنا تمہاری تورات کا حکم ہے، یہ تمہارے لیے آیت بینہ ہے۔ اب تورات منسوخ ہو چکی ہے، اور یہ حکم بھی آج جو ہے نا یہ تورات کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ یہودیوں کے لیے تھا اس وقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ساری آسمانی کتب سے واقف ہیں، اور یہ واقفیت حضور علیہ السلام کے نبوت کی دلیل ہے، اسی لیے وہ سائل جو تھے حضور علیہ السلام کے قدموں میں پڑ کے۔ آگے ایک بہت زبردست استدلال ہے، وہ استدلال یہ ہے کہ فَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، کہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی چوما اور حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک جو ہیں ان کو بھی چوما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے قدم چومنا جائز ہے اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، وگرنہ حضور علیہ السلام انہیں منع فرما دیتے۔ اور یہاں پر خیال رہے قرآن کریم ہے اور حجر اسود کو چومنا، بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا، والدین کے ہاتھ پاؤں چومنا، یہ بھی باعث برکت اور ثواب ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے مشائخ کے تبرکات جو ہے وہ برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا ممبر شریف جو اس کو جو وہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، یہودی کہنے لگے نشہد انک نبی، کیونکہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام نے کھلی نشانیاں بتا دی ہیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی کا کھلا علم جو ہے یہ کھلا جو ہے یہ معجزہ ہے، اور یہ گواہی جو ہے وہ جاننے اور پہچاننے کے لیے تھی، یعنی آپ نے جان لیا پہچان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم میری پیروی کرو، تم میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو قال نشہد کا لفظ تھا اس سے مراد یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہوں،
اب انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور کہ آپ ان کے اولاد میں نہیں، دعا یہ کی تھی کہ نبوت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذریت کے اندر ہی رہیں، اور آپ ان کی اولاد میں سے نہیں، وہ بنی اسرائیل تھے، آپ جو بنی اسماعیل ہیں۔ یہ ان کا خالصتاً بہتان تھا، افتراء تھا۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کیسے مانگ سکتے تھے؟ اور تعجب یہ ہے کہ یہ دونوں ابھی تو حضور علیہ السلام کی تصدیق کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بہتان میں باندھ رہے ہیں۔ بعض یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ حضور فقط مشرکین عرب کے نبی ہیں، ہمارے نہیں، شاید ان کا یہ مقصد ہو، اور یہ بھی غلط تھا۔ تورات و زبور میں خبر تھی کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات کے نبی بن کر تشریف لائے اور تمام شرعیتوں کے ناسخ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 52، ثلاث من اصل الایمان، تین چیزیں جو ہیں وہ ایمان کی بنیاد ہیں، تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ الکف امن قال لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہیں اس سے تو زبان کو روک لے۔ لا تکفرہ بذنب، یعنی محض گناہ سے اسے کافر نہ کہیں، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہیں، وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کو کافر نہ کہے کسی گناہ کی وجہ سے، کہ لا تکفرہ بذنب، نہ تو اس کو کافر کہے کسی گناہ کی وجہ سے۔ ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اور اسلام سے جو ہے کسی عمل کی وجہ سے اس کو نہ نکال۔ والجہاد ماد مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر ہذہ الامۃ الدجال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد جو جاری رہے گا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یہاں تک کہ اس امت کا ان کی آخری جماعت جو ہے وہ دجال کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ لا یبطلہ جور جائر، کہ جس کو ظالم کا ظلم جو ہے وہ نہیں باطل کر سکتا۔ ولا عدل عادل، اور نہ ہی عادل کا عدل۔ والایمان بالاقدار، اور تیسری بات فرمائی کہ تقدیر پر ایمان لانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو اصل ایمان سے ہیں۔ تو اصل ایمان سے مراد یہ ہے کہ جس پر ایمان کی عمارت قائم ہے، جس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات، کافر نہ کہنا، کلمہ پڑھنے سے سارے اسلامی عقائد کا ماننا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہم بار بار جو ہے احادیث پاک کے اندر جو ہے وہ تشریح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں جو خارجی لوگ ہیں نا، خارجی، ان کی یہ تردید ہے۔ خارجیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کو کفر اور گناہ گار کو کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ جو یہ کفر ہے، اور جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار جو ہوگا اس کو وہ کافر کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ لا تکفروا بذنب، گناہ کی وجہ سے جو ہے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ بعض گناہ علامت کفر ہیں، اس لیے فقہا انہیں کفر قرار دیتے ہیں، جیسے زنا کرنا، بت کو سجدہ کرنا، قرآن کریم کو گندگی میں پھینکنا، حضور علیہ السلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا، بے ادبی کرتے حضور علیہ السلام کی آواز پر آواز بلند کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے۔ نیز فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ گناہ اس لیے کفر ہیں کہ کفر کی علامتیں ان کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں معتزلہ کا رد ہے کہ آگے فرمایا ولا تخرجوا من الاسلام باعمال، کسی عمل کی وجہ سے کسی شخص کو اسلام سے نہیں نکالنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ والا معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نا، وہ نہ کافر رہتا ہے نہ مومن، بلکہ وہ فاسق ہو جاتا ہے، حالانکہ کفر و اسلام کے درمیان کوئی چیز، کوئی درجہ نہیں۔ اور فرمایا کہ جہاد و قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ دجال اور اس کی جماعت پر تلوار کا جہاد کریں گے۔
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہوں گے، چونکہ دجال کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی، کوئی کافر نہیں رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد دنیا میں کفر ہی ہوگا، کوئی مومن نہیں رہے گا، اس لیے یہ جہاد آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی جہاد نہ ہوگا۔ خیال رہے کہ پہلی امتوں شریعتوں میں جہاد تھا، مگر اسلامی جہاد وہی ہے جس کے قوانین حضور علیہ السلام سے شروع ہوئے، قتل دجال تک یہ قوانین رہیں گے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اس کو نہ تو ظالم کا ظلم اور نہ ہی عادل کا عدل روک سکے گا۔ صحابہ کرام نے حجاج بن یوسف جیسے فاسق حاکم کے ساتھ کفار پر جہاد کیا۔ اب اس سے قادیانیوں کو بھی رد ہے، جو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جہاد کو منسوخ کر دیا ہے، تو ان کا اس کے اندر رد ہے۔ تقدیر کے حوالے سے آخری جملہ والایمان بالاقدار، کہ تقدیروں پر ایمان لانا، تو اس کے بارے میں صرف اتنی بات وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے ارادوں سے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے کاسب ہیں، خالق نہیں، لہذا ہم کسب میں مختار ہیں، خلق میں مجبور ہیں، نہ قادر مطلق ہیں نہ مجبور محض، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ مثلا کسب کبھی ہے، خلق کبھی نہیں۔ یہ جو تقدیر ہے ہمارے بارے میں، اس کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم خالق نہیں، ہم تقدیر کے کاسب ہیں، جو ہم کسب کرتے ہیں۔ تو کسب کے اندر عمل کرنے کے اندر ہم مختار ہیں، لیکن خلق کے اندر ہم وہ مجبور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قادر مطلق ہیں اور نہ ہی مجبور محض ہیں۔ 53 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا زنى العبد خرج منه الایمان، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، فکان فوق رأسہ کالظلۃ، اور یہ نکل کر اس کے سر کے اوپر وہ ایک سائبان کی طرح وہ کھڑا رہتا ہے۔ فاذا خرج من ذلک العمل، جب وہ اس گناہ سے باز آتا ہے، باہر آ جاتا ہے، بد عملی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، رجع الیہ الایمان، تو اس کی طرف ایمان وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود، کہ یہاں نور ایمان یا غیرت ایمانی کا نکلنا مراد ہے، نہ یہ کہ اس کے اندر سے اصل ایمان نہیں نکلتا۔ ایمان کا جو نور ہوتا ہے، جو ہم کل بھی بیان کر چکے ہیں، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر، انسان کے جسم کے اندر جو ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ نور وہ نکل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 54، عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی، 10 کلمات کی وہ وصیت فرمائی۔ تو یہاں وصیت سے مراد تاکیدی حکم ہے، عربی میں تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ کہ کیا 10 کلمات جو حضور علیہ السلام نے تاکیداً جن کا حکم دیا، وہی یہی ہے کہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کر، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تمہیں اپنے گھر اور مال سے نکلنے کا حکم دے، وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَةً، اور جس نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو جان بوجھ کر نہ چھوڑ، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَةً، اس لیے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، فقط باریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کا ذمہ جو اس سے بری ہو جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور زمان وہ کیا ہوگا، جاتا رہے گا۔ وَلَا تَشْرِبَنَّ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور شراب نہ پیں، فَإِنَّهُ الرَّأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہر بدکاری کا سر ہے، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، کہ گناہ سے بچ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے حل سخط اللہ،
اللہ کا عذاب جو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور جنگ والے دن جو ہے وہ بھاگنے سے بچ جا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہلاک ہونا شروع کر دیں۔ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور اگر وہاں پر لوگوں کو موت طاری ہو رہی ہوں اور تو ان کے اندر ہے تو ان کے اندر ہی رہے، ان کے اندر ہی رہ۔ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طُولِكَ، اور اپنے بال بچوں پر اپنی کمائی سے جو ہے وہ خرچ کرو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اور اپنی تربیت کی جو ہے وہ کینچی ان سے نہ ہٹاؤ۔ عصا کا، عصا کو کہتے ہیں لاٹھی کو کہا جاتا ہے، کہ تربیت کی لاٹھی ان سے نہ ہٹاؤ۔ وَأَخِّفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہو۔ تو میں نے پہلے بتا دی یہاں پر وصیت جو ہے وہ تاکیدی حکم کے معنی میں ہے، کہ تمہیں 10 کلمات کا جو ہے میں حکم ارشاد فرماتا ہوں۔ جان کے وقت جان دے دو، مگر دل سے کفر و شرک نہ کرو، یہ کسی حال جائز نہیں۔ خطرہ جان کے وقت زبان سے کفر کہہ دینا بشرطے کہ دل میں ایمان ہو۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے ہلاک کر دیا جائے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی شریعت کا اصول ہے۔ ایک دو راستے ہوتے ہیں جب مشکل وقت ہو، ایک راستہ ہوتا ہے عزیمت کا پہلو اور ایک ہوتا ہے رخصت کا پہلو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر وہ مجبور ہو کر کہتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ مجبور ہے، وہ باب الاکراہ کے اندر بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے، تو وہ کلمہ کفریہ مجبوری کے طور پر کہہ رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ جو یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگر تجھے جلا دیا جائے، لیکن تو نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، کلمہ کفریہ نہیں کہنا، تو یہاں پر عزیمت والا پہلو مراد ہے۔ شریعت کے اندر دو ہی پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رخصت کا پہلو اور ایک ہوتا ہے عزیمت کا پہلو۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام رخصت نہیں دے رہے بلکہ عزیمت والا پہلو جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور والدین کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی نافرمانی نہ کر، والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دے دینا مستحب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ پا کر طلاق دی۔ اگر ماں باپ جو ہے وہ کسی برائی کا حکم دیں تو اس برائی سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی اگر ماں باپ کفر کا حکم دیں، اگر ماں باپ جو ہے نافرمانی کا حکم دیں تو اس صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کا تمہیں حکم دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے، صریح گناہ ہے، تو یہ بات جو ہے نہیں مانی جائے گی۔ آگے فرمایا نماز فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ بے نمازی اللہ کی امن میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے مرتے وقت اور خرابی خاتمہ سے قبر میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بچا رہتا ہے۔ اب صوفیہ کرام جو ہیں وہ وظیفے دیتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے شیخ ہو مرید ہوں، شیخ ہو یا مرید ہو، استاد ہو یا شاگرد ہوں، تو جو وظیفے تعویذ دیتے ہیں اس کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے نمازی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ پیر ہو، بدکار ہو، فاسق اور فاجر ہو، داڑھی منڈا ہو، نہ اس کو شریعت کا پتہ ہو، نہ کسی چیز کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، نہ نماز کبھی پڑھی ہو، نہ اس کو کلمے کبھی آتے ہوں، اور وہ تعویذ دینا شروع کر دے۔ تعویذ دینے والے کے لیے ضروری ہے خود بھی نمازی ہو، اور جس کو تعویذ دے رہا ہے اس کو بھی یہ کہے کہ تو نماز پڑھ، اور یہ اللہ کا کلام ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر برکت ڈال دیں۔ تو یہ بات یاد رکھے، آج جہالت ہے، جہالت جس کی وجہ سے اتنے پیر خانے ہیں اور وہاں پر جو ہے بے پردگی عام ہے، اور بے نمازی جو ہونا یہ عام ہے۔ تعویذ دینے والے بھی بے نماز، تعویذ لینے والے بھی بے نماز ہیں۔ شراب سے مراد ہر نشہ والی چیز ہے، کیونکہ نشہ سے عقل جاتی رہتی ہے، تو اس صورت میں بھلائی کا اور برائی کا پتہ نہیں چلتا۔ شرابی نشہ والے جو ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، نہ ماں باپ کی، نہ عزت اور احترام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے۔ چھوٹی نیکی کو حقیر جان کر مت چھوڑ دیں۔
چھوٹا گناہ جو ہے وہ چنگاری کی طرح ہوتا ہے جو کبھی بھی مکان جو ہے وہ جلا سکتا ہے۔ اسی طرح معمولی نیکی جو ہے وہ پانی کی طرح ہے جو کبھی انسان کی جان بچا لیتا ہے۔ شیطان پہلے چھوٹے گناہ کراتا ہے، پھر بڑے گناہ کراتا ہے، پھر کفر اور شرک، چھوٹا گناہ بھی ہمیشگی سے بڑا بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بالکل جو ہے وہ واضح ہے، یہاں ہر گناہ مراد ہے کہ وہ ناراضگی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ دو چیزیں ہیں، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، اس لیے کہ وہ گناہ چنگاری کی طرح ہے، کسی وقت بھی آپ کے گھر کو جلا سکتا ہے۔ شیطان پہلے چھوٹے گناہ کراتا ہے، پھر بڑے گناہ کراتا ہے، پھر کفر، اور چھوٹے گناہ کے اوپر جب انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر وہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بعض اوقات پانی جو ہے وہ جان بچانے کے کام آ جاتا ہے۔ یہاں پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جنگ کے وقت جو ہے وہ نہ بھاگو، تو جہاں پر کوئی لوگ جو یعنی جہاں تم ہو وہاں طاعون وغیرہ کوئی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے مت بھاگو، تاکہ وہاں کے مردے بے گور و کفن نہ رہ جائیں اور بیمار بے یار و مددگار نہ رہ جائیں، اور جہاں نہیں ہے وہاں مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کمائی کرنا ان کے لیے یہ جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ آخری حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ، حضور علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے میں نفاق ہوتا تھا، فاما اليوم فانما هو الكفر او الایمان، کہ آج کے دور میں یا صرف کفر ہے یا صرف ایمان ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ عبسی ہے، آپ کے والد حصیل ان کا لقب جو ہے یمان ہے۔ حضرت حذیفہ ان کو یمانی کہا جاتا ہے، لقب آپ کا یمان۔ آپ حضور علیہ السلام کے راز تھے، حضور ان سے راز والی باتیں کیا کرتے تھے۔ 26 ہجری میں شہادت عثمان غنی کے 40 دن بعد مدائن کے اندر آپ کا انتقال ہوا، وہیں پر آپ کا مزار ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں وقتی مصلحتوں کے ماتحت منافقوں کو قتل نہ کیا گیا، اگرچہ ان سے علامات کفر ظاہر ہوئیں، تاکہ کفار ہماری خانہ جنگی سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس زمانہ میں 3 قسم کے لوگ تھے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر، ایک مومن اور ایک منافق۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد نفاق کی کوئی چیز نہیں ہے، یا کفر ہے یا اسلام ہے۔ اگر کسی کے اندر جو کفر کے علامات دیکھی جائیں تو قتل کیا جائے گا، کھلا کفر بھی قتل ہوگا، چھپا کفر جو ہے وہ بھی، کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے۔ تو یہ اب ہمارا کتاب الکبائر اور باب النفاق جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی تک ہم نے جو ہے وہ 55 حدیثیں جو ہے مشکوٰۃ شریف کی پڑھ لی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم باب الوسوسہ شروع کریں گے۔ ان دنوں کے اندر یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ ہم دورہ صرف جو ہے وہ شروع کروا رہی ہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات کے لیے، کیونکہ تنظیم المدارس کے امتحانات جو ہیں اس کے رزلٹ بھی آ چکے ہیں۔ جو کرنا چاہیں تو وہ ضرور جو ہے ان اسباق کو غور سے توجہ سے سنیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔